اس نے دائرے سے نکلنے کا مکمل ارادہ کر لیا تھا۔ جیسے وہ نکلنے کے لیے اٹھا، پیڑ کی پیچھے سے ایک بار پھر شیر جست لگا کر اس کے سامنے دھاڑنے لگا، جیسے اسے دائرے سے نکلنے سے روک رہا ہو۔ وہ عالم بابا کا اشارہ سمجھ گیا اور اللہ کا نام لے کر پھر بیٹھ گیا۔ اسے بیٹھتا دیکھ کر شیر واپس چلا گیا۔ شیر کے جاتے ہی اسے عالم بابا کی آواز سنائی دی، بیٹا جاوید، مجھے پیاس لگی ہے، ادھر آ کر مجھے پانی دو، بہت پیاس لگی ہے، آؤ بیٹا آؤ۔ چڑیل سے لڑتے لڑتے تھک گیا ہوں، اگر مجھے پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گا، میرے مرتے چڑیل تمہیں بھی مار دے گی، اللہ کے واسطے آؤ بیٹا مجھے پانی دو۔ عالم بابا اب باقاعدہ منتیں کر رہا تھا، مگر جاوید کو عالم بابا کے الفاظ یاد تھے کہ میری آواز کا یقین نہ کرنا اور دائرے سے باہر کچھ ہو جائے مت نکلنا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی کو تھامے بیٹھا رہا۔ اب عالم بابا کی آواز میں غصہ آ گیا تھا، وہ باقاعدہ گالم گلوچ کر کے پانی مانگ رہا تھا، مگر جاوید ٹس سے مس نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد عالم بابا کی آواز آنا بند ہو گئی اور بہت سی عورتوں کی رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ وہ آپس میں بول رہے تھے، ہائے چڑیل نے چودھری اور چودرانی کو مار دیا ہے، کوئی جا کر چھوٹے چودھری کو اطلاع دے، ہائے ہائے ہائے۔ یہ آوازیں سن کر اس کا دل بیٹھ گیا۔ اس کی جی میں آیا کہ وہ عالم بابا کو آواز دے کر پوچھے کہ کیا یہ سچ ہے کہ نہیں۔ وہ اس مخمصے کا شکار تھا کہ پیڑ کے پیچھے سے کملی نکل کر اس کے سامنے آ گئی۔ اب کی بار وہ پرانے کپڑوں میں ملبوس خستہ حال لگ رہی تھی، اس کی ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر چودھری اور چودرانی کو مار کر آ رہی ہو، یہ دیکھ چودھری اور چودرانی کو مار کر آ رہی ہوں، یقین نہیں آتا تو جا کر دیکھ آؤ۔ نکلو دائرے سے۔ اس کے پیچھے گاؤں کی طرف سے ابھی تک عورتوں کی بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، مگر اس نے چڑیل کو کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ مرو گے تم دونوں، مرو گے، اب تم سب کو مار کر جاؤں گی یہاں سے۔ اتنے میں پیڑ کی دوسری طرف سے عالم بابا تیزی سے نکلے اور کملی کی ٹانگوں پر اپنی لاٹھی ماری۔ کملی کرہ کر نیچے گری اور عالم بابا نے جلدی سے اس کی گرد دائرے لگا دیا اور ہاتھ میں پکڑے تسبیح پر جلدی ورد کرنا شروع کر دیا۔ کملی دائرے سے نکلنے کے لیے جیسے نکلی، آگ کا ایک شعلہ اس کی طرف لپکا اور وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ یہیں اس نے دائرے کی دوسری طرف کیا، وہاں بھی اس کے ساتھ ویسا ہوا۔ نکالو مجھے یہاں سے، وہ زور زور سے چلا رہی تھی، مگر عالم بابا بس آنکھیں بند کر کے تسبیح پر ورد کیے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنی آنکھیں کھولے اور کملی کی طرف دیکھ کر بولے، بتا کیوں تو نے اس بچی کو پکڑا ہوا ہے، بتا ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس کے ساتھ ہی عالم بابا نے جاوید کے ہاتھ سے پانی لے کر کملی کے منہ پر چھڑکا تو کملی مارے تکلیف کے زمین پر دھری ہو گئی اور زور زور سے چلانے لگی، رک جاؤ سب بتاتی ہوں۔